السلام علیکم۔ آج مارچ ہے، آج بدھ ہے، مارچ کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں منگل کی شب آنے والے زلزلے سے مختلف حادثات میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا کے مطابق اب تک کی اطلاعات کے مطابق صوبے بھر میں زلزلے سے 20 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ منگل کی شب 9:47 پر خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان سمیت پڑوسی ملک افغانستان اور بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ افغانستان میں منگل کی رات شدید زلزلے کے جھٹکوں سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت عامہ کے ترجمان شرافت زمان نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار حتمی نہیں ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان اور پاکستان میں 6.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر بحث کے لیے بلایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 1 گھنٹے 25 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر منگل کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتوں کی رائے پر بلائے گئے اس اجلاس میں حکومت کو درپیش سیاسی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ کشیدہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں پارلیمنٹ کے اس اجلاس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اجلاس کے جاری ایجنڈے کے مطابق قومی اداروں کے احترام اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پیر کو رات دیر گئے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اتحادی حکومت کے رہنماؤں نے ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم فیصلے کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت شفاف انتخابات کرانے کے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بدھ کو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت کے دوران دیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے۔ عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو ایسے تبادلے سے متعلق پوچھنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے۔ پاکستانی فوج کے مؤثر جاسوسی ادارے آئی ایس آئی کے اعلیٰ عہدیدار بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی بدھ کی رات جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا کے قریب مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 4 دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے دوران اعلیٰ فوجی عہدیدار کے جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے کو جانا اور ان پر مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے سے متعدد سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی منگل کے روز افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہ انگور اڈا گئے تھے اور واپسی پر خمرنگ رغزئی کے علاقے میں ان کے قافلے پر حملہ ہوا۔ ابھی تک کسی گروپ یا فرد نے بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں نیا تعلیمی سال اس ہفتے شروع ہو رہا ہے، لیکن طالبان کی پابندیوں کے باعث
10 لاکھ سے زیادہ افغان لڑکیاں اسکول جانے سے محروم رہیں گی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ یونیما نے طالبان حکام سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تمام امتیازی پالیسیوں کو واپس لینے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم سے یہ دوری نصف سے زیادہ آبادی کی امنگوں میں رکاوٹ ہے، بلکہ افغانستان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات بٹخا کابل ضلع 12 میں طالبان فورسز کی کارروائیوں میں داعش کے 3 اہم جنگجو مارے گئے۔ انہوں نے کہا داعش خراسان کے جنگجو اس ٹھکانے پر چھپے ہوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں مقدس مقامات اور کابل کے شہریوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن ان کی کارروائی سے پہلے ہی ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ داعش خراسان نے حالیہ ہفتوں میں کابل، مزار شریف اور ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ادھر تبیان ثقافتی مرکز میں زخمی ہونے والا ایک صحافی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ حملے کے پہلے دن 2 صحافی ہلاک اور 16 زخمی ہوئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بعض دوسری تنظیموں اور صحافتی انجمنوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے فری لانس صحافی عرفان معراج کی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ این آئی اے نے عرفان معراج کی گرفتاری کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ وابستہ رہنے میں مدد دے رہے تھے جو اس کے بقول دہشت گردی کو نہ صرف جاری رکھنے کے فروغ کے دینے کی مرتکب ہو رہی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اس سلسلے میں این آئی اے کی طرف سے پیش کی جانے والی تعویل کو مسخہ خیز اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے بھی کہا ہے کہ عرفان کی گرفتاری تشویشناک ہے۔ نئی دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے بدھ کو عرفان معراج کو 10 دن کے لیے این آئی اے کے ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ نئی دہلی کے پٹیالہ ہاؤس کی خصوصی عدالت میں عرفان کو پیش کرتے ہوئے این آئی اے نے ان سے پوچھ گچھ کے لیے ان کا 12 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو زیادتی اور قتل کے معاملے میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے 11 مجرموں کو گجرات حکومت کی جانب سے معافی دے کر قبل از وقت رہا کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب عدالت نے خصوصی بینچ تشکیل کرنے کا وعدہ کیا۔ بلقیس کی وکیل شوبھا گپتا نے اپنی عذرداری میں کہا تھا کہ اس سے قبل یہ معاملہ 4 مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہوا، لیکن ابھی تک عدالت نے نہ تو اس کی ابتدائی سماعت شروع کی اور نہ ہی کوئی نوٹس جاری کیا۔ اس سے قبل عدالت عظمیٰ نے گزشتہ سال 17 دسمبر کو بلقیس بانو کی عذرداری خارج کر دی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی ہم منصب شی جن پنگ نے منگل کو اپنے ملکوں کے درمیان ایک نئی اسٹریٹجک شراکت داری پر دستخط کیے اور یوکرین کے خلاف ماسکو کی جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا، لیکن پوٹن نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اشارہ نظر نہیں آتا کہ کیف حکومت اور اس کے مغربی اتحادی امن بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کرملن میں صدر شی کے ساتھ 2 دن کی بات چیت کے بعد پوٹن نے جنگ پر چین کی غیر جانبدارانہ پوزیشن کی تعریف کی، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک پر الزام لگایا کہ وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن روس نے یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بلانے یا یوکرین کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کا احترام کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیف نے بیجنگ کے سفارتی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ روس کو پہلے یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بلانا ہوں گی۔ لڑائی زیادہ تر مشرقی یوکرین میں مرکزی محاذ جنگ کے ساتھ تعطل کا شکار ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صدر شی سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر پوٹن پر براہ راست دباؤ ڈالیں کہ وہ یوکرین کی خود مختاری
اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ یوکرینی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ کیف کے علاقے میں رات گئے روسی ڈرون حملے ہوئے جن میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریاست کی ایمرجنسی سروس نے کہا کہ حملے میں دارالحکومت سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب میں رشخیف میں ایک اسکول کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے طلبہ کی 2 رہائش گاہوں اور ایک تعلیمی عمارت کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو ٹویٹ کیا کہ روس کے رات میں کیے گئے حملوں میں ایرانی ساختہ 20 مہلک ڈرون، میزائل اور توپخانے کے متعدد راؤنڈز فائر کیے گئے۔ زیلنسکی نے کہا کہ جب بھی امن کے لیے کوشش ہوتی ہے، ماسکو ایسے مجرمانہ حملوں کے لیے ایک اور حکم دے دیتا ہے۔ اسی دوران زیلنسکی نے منگل کو جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کا کیف میں خیر مقدم کیا، جس میں عالمی رہنما کی جانب سے یوکرین میں جنگ روکنے پر زور دیا گیا۔ کشیدا نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا کہ انہوں نے G7 کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی آنکھوں سے صورتحال دیکھی ہے تاکہ G7 اجلاس میں ٹھوس قرارداد پیش کر سکیں۔ انہوں نے صدر زیلنسکی کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد کہا کہ میں نے قانون کی حکمرانی پر مبنی بین الاقوامی نظم کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں قیادت کرنے کے عزم کی تجدید کی۔ جاپان مئی میں کشیدا کے آبائی شہر ہیروشیما میں دنیا کی بڑی معیشتوں کے رہنماؤں کے G7 سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چین کو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر زور دینا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ روس پر اپنے رد عمل میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ چین کو یوکرین تنازع میں ایک غیر جانبدار پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر چین اس تنازع میں کوئی تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو روس کو یوکرین کی سرزمین سے اپنی فوج واپس بلانے کے لیے زور ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین کو چاہیے کہ وہ صدر پوٹن کو جنگی جرائم روکنے اور آج ہی جنگ ختم کرنے کے لیے کہے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اڈے کو نقصان پہنچا، جبکہ کسی جانی زیاں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شام کا یہ دوسرا شہر ہے جس کا ہوائی اڈا 6 فروری کو جنوب مشرقی ترکی اور ہمسایہ ملک شام میں آنے والے زلزلے کے بعد سے امدادی پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متعدد میزائل ساحلی شہر لاتاکیہ کے مغرب میں بحیرہ روم سے فائر کیے گئے۔ برطانیہ میں مقیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اس حملے میں ہوائی اڈے کے احاطے اور ہوائی اڈے کے اطراف میں ایران نواز فورسز کے ہتھیاروں کے ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ڈیپو مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ 7 مارچ کو ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد مارے گئے تھے، جس نے امدادی پروازوں سمیت فضائی ٹریفک کو روک دیا تھا۔ گزشتہ ماہ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں دمشق کے ایک ضلع میں ریاستی سیکیورٹی ایجنسیوں کی رہائش گاہ پر 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے فوجیوں نے بدھ کو روڈریگز لائف فائر کمپلیکس میں آزادی شیلڈ کے نام سے موسوم مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لیا۔ دونوں ملکوں نے 13 مارچ کو فریڈم شیلڈ نامی مشترکہ مشقوں کا آغاز کیا تھا، جو شمال کے بڑھتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سن 2017 کے بعد اس پیمانے پر منعقد کی گئیں، جس میں امریکی B-1B بمبار طیاروں کی فضائی اور سمندری مشقیں شامل تھیں۔ ان مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران شمالی کوریا نے بدھ کے روز اپنے مشرقی ساحل سے متعدد کروز فائر کیے۔ امریکی فوج کے کرنل برینڈن اینڈرسن نے کہا کہ ہم صرف تربیت پر توجہ دے رہے ہیں اور شمالی کوریا کا کوئی بھی اقدام، کوئی بھی اشتعال انگیزی ہمیں مزید سخت تربیت کی ترغیب دے گی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کے روز اپنے مشرقی ساحل کے پانیوں میں متعدد کروز میزائل فائر کیے ہیں۔ برطانیہ نے ایران کی فوج پاسداران انقلاب کے مزید اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں میں اثاثے منجمد کرنا اور ویزوں کا عدم اجرا شامل ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے لیے فنڈنگ کرنے والی ایک فاؤنڈیشن کے 5 ڈائریکٹرز اور اس فورس کے 2 صوبائی کمانڈروں پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔
ایران کی حکومت نے 22 سالہ خاتون مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے خلاف حالیہ مہینوں میں ہونے والے احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا۔ رواں ہفتے دنیا بھر میں رمضان شریف شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان، بھارت اور خطے کے دیگر ممالک میں روزے کا وقت لگ بھگ 14 گھنٹے ہوگا۔ اس سال بھی دنیا میں سب سے طویل روزہ گرین لینڈ اور آئس لینڈ میں لگ بھگ 18 گھنٹے کا رکھا جائے گا، جبکہ مختصر ترین روزہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، چلی اور جنوبی افریقہ میں ہوگا، جہاں اس کا دورانیہ تقریباً 12 گھنٹے تک رہے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔